بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان پاپولر ایکیوٹ اکیڈمی آف انگلش لٹریچر میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ہمارا ٹاپک ہے امپورٹنس آف بینگ ارنیسٹ۔ آج ڈسکس کریں گے دا ایلیمنٹس آف وٹ ان دا پلے۔ ٹاپک نمبر 8، بک ایکیوٹ ڈراما، دانیال پبلشر، پیج نمبر 253۔ دس بک از ریٹن بائی می، لیکچرر M.K. بھٹا۔ ہمارا ٹویٹر، فیس بک، اسکائپ ایڈریس ہے لیکچرر M.K. بھٹا۔ اسکائپ پر لیکچرر M.K. بھٹا آپ جڑاؤ کے ساتھ اور چھوٹی ABC میں لکھیں گے تو میں آپ کو مل جاؤں گا۔ ہمارا فون نمبر ہے 033346555305۔ ہماری سنگت میں سمندر پار سے بہت سارے دوست شامل ہیں اور پاکستان کے 2-3 شہروں سے آن لائن ہیں۔ آپ تمام دوستوں کو آپ کے ہوسٹ اور آپ کے دوست کی طرف سے خیر مقدم ہے۔ ٹاپک ہے وٹ۔ وٹ کا مطلب ایسی بات جس کے اندر تیزی ہو، ایسی بات جس کے اندر ہوشیاری ہو، ایسی بات جو مزاحیہ ہو، ایسی بات جو نیچرل ہو، ایسی بات جو سوسائٹی میں بالکل ٹھیک اترتی ہو، پوری اترتی ہو، لیکن پہلے سے موجود خیالات کے شاید خلاف بھی ہو، اسے تھوڑی سی سٹرینج ہو۔ میں دوبارہ ڈیفینیشن کرتا ہوں۔ وٹ کا مطلب ہے عقلی مذاق یا کوئی ایپٹ، کلیور اور ہیومرس بات۔ ایٹ دا سیم ٹائم ایپٹ ہو، ٹھیک ہو، ایٹ دا سیم ٹائم کلیور بھی ہو وہ بات، ایٹ دا سیم ٹائم وہ ہیومرس بھی ہو۔ میں نے BA کے ایک اسٹوڈنٹ سے کہا جو انوسینٹ تھی، میں نے کہا سمیہ یہ عاتقہ آپ کی کیا لگتی ہے؟ اس نے کہا سر ٹیچر عاتقہ میری مامی ہے۔ میں نے کہا اچھا بیٹا۔ میں نے کہا یار وہ تو بڑی ایکٹیو ہے، حالانکہ اس کی ایک ٹانگ بھی خراب ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ بڑی محنت کرتی ہے اور بھاگم دوڑ آتی ہے اور پڑھاتی ہے، پڑھا کے جاتی ہے۔ اس نے کہا سر وہ پڑھاتی بھی ہے اور خود بھی پڑھ رہی ہے۔ اس کے حالانکہ 5 بچے تھے۔ میں بڑا سرپرائز ہوا، اچھا وہ خود بھی پڑھ رہی ہے؟ سر وہ خود بھی پڑھ رہی ہے اور وہ اپنے ہسبینڈ کو بھی پڑھا رہی ہے۔ دیٹ واز سرپرائزنگ، اور اس چیز نے مجھے انتھرال کر دیا۔ تو میں نے فوراً سمیہ سے کہا سمیہ تم اپنی ماما کو کیوں نہیں پڑھاتی؟ دیکھو تمہاری آنٹی پڑھا رہی ہے ٹیچر عاتقہ، تو تم بھی اپنی ماما کو پڑھا۔ تمہاری ماما نے کیا کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا سر میری ماما نے FA کیا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا تم اپنی ماما کو بھی BA کراؤ، یہاں سے پڑھ کر جاتی ہے اور گھر جا کے ماما کو پڑھایا کرو، اس کا بھی BA ہو جائے گا۔ تو مجھے وہ کہتی ہے ہاں سر گھر کا کام کون کرے گا؟ سر گھر کا کام کون کرے گا؟ یہ بات جو تھی یہ وٹ تھی، نیچرل تھی، ایپٹ تھی، بالکل اس گھر کی صورتحال جو حقیقی صورتحال تھی اس کے بالکل اوپر پورا اترتی تھی، ایپٹ تھی، کلیور بھی تھی ایٹ دا سیم ٹائم۔ بات کہ چلاکی والی بات تھی کہ اگر وہ پڑھنے لگ گئے تو گھر کا کام مجھے کرنا پڑ جائے گا، گھر کا کام کون کرے گا؟ اور یہ بات ہیومرس بھی تھی، مزاحیہ بھی تھی۔ تو دیٹ از وٹ۔ جب بچے 10 سال کی عمر میں پہنچتے ہیں، لڑکیاں یا لڑکے، تو وہ کچھ ایسی سمجھداری کی باتیں کرتے ہیں جو ریت روایت، رسم و رواج سے ہٹ کر ہوتی ہیں، جو ہماری مینجڈ سیٹ پیٹرن آف سوسائٹی جو ہیں اس سے الگ ہوتی ہے، پرفیکٹ بات کہتے ہیں، اور وہ ہمارے مورل سے تھوڑی سی الگ ہوتی ہے، اسٹرینج ہوتی ہے، اور وہ بات سن کر ان کی
10 سال کی یا 9 سال کی یا 11 سال کی ایج میں بچے جو بات کرتے ہیں سمجھداری کی، وہ بات سن کر ہمیں بس ہنسی آتی ہے یا ہم مسکرا دیتے ہیں، اس کا جواب کاؤنٹر نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ حقیقت پر مبنی بھی ہوتی ہے، وہ کلیور بھی ہوتی ہے، وہ ایپٹ بھی ہوتی ہے، اور وہ ہیومرس بھی ہوتی ہے ایٹ دا سیم ٹائم۔ ہنسی میں اس لیے آتی ہے کہ وہ کنٹراسٹ بات ہوتی ہے، کنٹراسٹ ہوتی ہے، اور ہنسی اس لیے بھی آتی ہے کہ دیکھو اس کی اپنی سمجھداری کیا کہہ رہی ہے، جب یہ بڑی ہوگی جسے پتہ چلے گا بھائی سوسائٹی بھی کوئی چیز ہے، رسم و رواج بھی کوئی چیز ہے۔ میرا بھانجا ہے، اس کا نام عمر ہے، اس نے مجھ سے کہا، اس نے اپنی امی سے کہا، بھاگتا ہوا آیا، ابھی وہ 1 کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے، تو کہتا ہے امی یہ نہریں کیوں ہوتی ہیں، نہریں؟ اس نے کہا بیٹا نہریں بڑی ضروری ہیں، نہریں ہوتی ہیں تو فصلوں کو پانی لگتا ہے، تو فصلیں پھر اگتی ہیں، بڑی ہوتی ہیں۔ تو گھنٹے کے بعد پھر واپس آیا، امی یہ فصلیں کون اگاتا ہے؟ تو امی نے کوئی اور جواب نہیں آیا، اس کو بچہ تھا، اس کو کیا جواب دیتی؟ اس نے کہا بیٹا فصلیں جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ اگاتے ہیں، گاڈ اگاتا ہے۔ تو آدھا دن گزارنے کے بعد پھر واپس آیا، اور اس نے ایک ہی سینٹینس کہا، اس نے کہا اگر گاڈ ہے وہ فصلیں اگاتا ہے تو پھر نہروں کی کیا ضرورت ہے؟ دیٹ واز ناؤ وٹ۔ وہ بچہ تھا، نیچرل بات اس کے اندر سے آ گئی، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ بات کتنی سخت ہے اور کتنی مشکل بات ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے انسان کی زندگی چاہیے کہ گاڈ نے ہی یہ سارا سسٹم ہمیں بنا کر دیا ہے تاکہ ہم اپنی کھیل کود میں مصروف رہیں اور اپنے لیے خود ہی چیزیں اگائیں، کام کریں، رضا اسی کی ہے۔ لیکن یہ بات اس کو سمجھنے، اسے نیچرل بات کی ہے، ایبرپٹ بات کی ہے، اچانک بات کی ہے، اس کے کلیورنس بھی تھی، وہ ایپٹ بھی تھی، وہ ایٹ دا سیم ٹائم ہیومرس بھی تھی، مزاحیہ بھی تھی۔ اب آپ کو وٹ کے بارے میں اندازہ ہو گیا ہے کہ وٹ جو ہے تھوڑی سی سٹرینج بات ہوتی ہے، یعنی کہ تھوڑی سی باغی ہوتی ہے، تھوڑی سی وہ سیٹ پیٹرن سے گستاخی کر دیتی ہے، لیکن ٹھیک ہوتی ہے۔ شیکسپیئر، جیسا کہ شیکسپیئر نے کہا تھا، اس نے کہا تھا بریوٹی از دا ساؤل آف وٹ، اختصار ذہانت کی روح ہے، عقل کی روح ہے، عقلی مذاق کی روح ہے، کہ آپ مختصر بات جب کہتے ہیں تو یہی مختصر بات آپ کی، یعنی کہ عقلی بات اگر آپ نے کرنی ہو، کوئی عقلی کوئی مزاحیہ ہیومرس بات کرنی ہو، تو اس کے لیے اختصار بڑا ضروری ہے، اختصار اس نے شرط رکھی۔ اور میں نے کہا ہے جب آپ نے عقلی بات کرنی ہو تو اختصار انتہائی ضروری نہیں ہے، یا اختصار انتہائی ضروری ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عقلی بات وٹ کہنے کے لیے روڈنس انتہائی ضروری ہے، روڈنس، گستاخی ضروری ہے، جیسے کہ اس بچے نے گستاخی کر دی، جیسے کہ اس سمیہ لڑکی نے گستاخی کر دی، تھوڑی سی گستاخی ضروری ہے۔ آتے ہیں پیج نمبر 253۔ وٹ مینس اسپیچ اور رائٹنگ۔ وٹ کا مطلب ہے ایسی لکھی ہوئی چیز، لکھی ہوئی بات یا کہی ہوئی بات۔ that shows an apt, clever and often humorous association of words، جس کے اندر ایپٹ، کلیور اور مزاحیہ قسم کی لفظوں کا جڑاؤ ہو، یعنی کہ لفظوں کی ایسوسیشن اس طرح کی ہو کہ اس لفظوں سے ایسا آئیڈیا نکلے جو ایپٹ ہو، کلیور اور ہیومرس ہو۔ شیکسپیئر says brevity is the soul of wit۔ شیکسپیئر کہتا ہے وٹ کی پہلی شرط، اس کی روح جو ہے وہ اختصار ہے، مختصر ہے، تھوڑا ہونا ہے لفظوں کا۔ while I does، میں نے جرت کر کے کہا ہے، اب شیکسپیئر کے آگے جرت ہی کرنی پڑے گی۔ اور rudeness is the core of wit، کہ گستاخی یہ وٹ کا سینٹر ہے، وٹ کا کور ہے۔ وٹ کی سینٹر جو بیسک چیز ہے وہ روڈنس ہے، یعنی کہ تھوڑی سی گستاخی ہوگی۔ کس سے گستاخی؟ سوسائٹی کے سیٹ مورل سے گستاخی کریں گے آپ تھوڑی سی، لیکن وہ گستاخی کے باوجود بھی وہ
ایکچوئل دنیا کے اندر چیز پرفیکٹ ہوگی، بالکل ٹھیک ہوگی، جچتی ہوگی، ایک نئی چیز ڈسکلوز ہو جائے گی، اچھا یار ایسے بھی ہوتا ہے. جیسے کہ میں نے ایک دن دعا کرائی تو مجھے سب دوستوں نے کہا، میری یوگا کی کلاس میں تمام بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ ماشاءاللہ 70 سالہ 80 سالہ، ان کے ذہن رائپ اور پک گئے ہیں اور پک کر ضدی ہو گئے ہیں، وہ اپنی جگہ سے ٹس اور مس ہونے کا نام بالکل نہیں لے سکتے. تو یہ ایج فیکٹر ہے. تو مجھے انہوں نے کہا بٹا صاحب آج دعا آپ کرائیں. ایٹ دا اینڈ آف ایکسرسائز میں نے دعا کرائی. تو اس دعا کے اندر میں نے کہا یا رب کریم ہماری نئی جنریشن کو انٹرنیٹ اچھے طریقے سے اور مخلص طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے بچوں کو کسی دوسرے کمپیوٹر کا ڈیٹا چرانے سے محفوظ فرما. یا اللہ ہمارے بچوں کو اچھی اور صحیح قسم کی تعلیم حاصل کرنے کا موقع دے. یا اللہ ہمارے بچوں کو، ہمارے دوستوں کو اکیڈمیز میں گند پھیلانے سے محفوظ فرما. یا اللہ ہمارے لوگوں کو کاروں اور موٹر سائیکل پر بیٹھے ہوئے اچھی سے اچھی ٹریفک رولز کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما. میں نے اس قسم کی جب دعا کی تو all were surprised what he is saying, but all were smiling at the end of prayer کہ آج تو بڑی ڈیفرنٹ پریئر ہوئی ہے. why there was something wit, maybe you can say اگر ایک اسکیپٹک آدمی ٹھہرا ہوا ہوگا، ایک نیوٹرل ٹھہرا ہوگا، ایک نن بلیور ٹھہرا ہوگا جو ریلیجن پر یقین نہ رکھتا ہو، تو وہ کہے گا یس دیٹ از اے وٹ. یہ تو وٹ ہو گئی ہے کہ آپ نے جو بات کی ہے وہ سیٹ پیٹرن سے ڈیفرنٹ ہے، جو مورلز ہمارے سیٹ ہیں، جو دعا کرنے کا طریقہ ہے اس سے ڈیفرنٹ ہے. بٹ دیٹ از ایپٹ، بالکل پرفیکٹ ہے. اب ہمیں دعا میں کہنا چاہیے نا کہ واٹس ایپ پر ہمیں اچھی تصویریں بھیجنے کی توفیق عطا فرما. تو ادر نہیں ہے، اگر یہ دعائیں نہیں کریں گے تو ریلیجن جس طرح اب دیکھتے ہیں سائٹ پر لگ گیا، اسی طرح سائٹ پر لگ جائے گا. اوکے دیٹ از اندر ٹاپک ہے وٹ. اب آپ وٹ کے آئیڈیا سے واقف ہو گئے ہیں کہ وٹ کے اندر اختصار ہوتا ہے. شیکسپیئر بھائی نے کہا ہے اور بھٹا بھائی کہتا ہے کہ اس کے اندر روڈنس، تھوڑی سی گستاخی بھی ہونی چاہیے، لیکن یہ گستاخی سوسائٹی کو جب پریکٹیکل دیکھا جائے تو اس پر پوری بھی اترتی ہو. In this play Wilde's foe is fully and his weapon whipped. اس پلے کے اندر وائلڈ کا دشمن اہمکانہ پن ہے، سوسائٹی کی فلیز ہیں، سوسائٹی کی غلطیاں ہیں، اور اس غلطیوں کو ٹھیک کرنے کے لیے یا اس پر ہنسنے کے لیے اس نے جو ویپن استعمال کیا ہے آسکر وائلڈ نے، دیٹ از وٹ. اس نے عقلی مذاق کر کے اس کا تمام تر حماقتوں کو اجاگر کیا ہے، اس کے اوپر طنز کیا ہے. بٹ از چیف پرپز از ٹو پرووائڈ امیوزمنٹ. لیکن وہ ریفارمیشن کا اس کا اتنا بڑا پرپز نہیں ہے جتنا بڑا پرپز اس کا امیوزمنٹ کا ہے. وہ لوگوں کو انٹرٹین کرنا چاہتا ہے ٹو ہیز لسنرز اینڈ ریڈرز. تھرڈ پوائنٹ پر آئیں گے. جب آپ ایگزام میں ہوں گے تو آپ نمبرنگ نہیں کریں گے بلکہ ایک فرسٹ پیرا کے فرسٹ پوائنٹ ہے تو اس کے ساتھ آپ 6 7 5 سینٹینس اور جوڑ دیں گے. انہی لائنز کو مزید ایکسپلین کریں گے جیسا کہ میں بات پر بات جوڑتے جا رہا ہوں. آپ اس میں سے کچھ باتیں جوڑ دیں گے ان پوائنٹس کے ساتھ تاکہ یہ ایک پوائنٹ جو 3 لائنز کا ہے یہ پورا پیراگراف بن جائے. دین دا کریکٹرز انوینٹڈ بائی وائلڈ آر ویک اینڈ ویکنڈ. کریکٹر جو انوینٹ کیے گئے ہیں وہ کمزور بھی ہیں اور ان کے اندر کوئی کھوکھلا پن بھی ہے. بٹ دے ہیو ہائیلی ایٹریبیوٹڈ ویل چیریسڈ اینڈ انکسیلڈ وٹ. لیکن تمام کریکٹرز کے اندر وٹ موجود ہے جو بڑی ایٹریبیوٹڈ اعلیٰ قسم کی ہے، چیریسڈ یعنی کہ خوشگوار بھی ہے، انکسیلڈ اور ان پر کوئی برتری نہیں لے سکتا، ایسی وٹ ہے اس کی. دیر از پلینٹی آف وٹ ان کیسز ایز انڈر. پلینٹی آف وٹ موجود ہے. یہ میں نے بہت ساری وٹ جو استعمال کی گئی ہے نیچے لکھ دی ہے
اس وتھ کو آپ کوئی بھی کویشچن استعمال کرتے وقت، پیراڈاکس کا کویشچن استعمال کرتے وقت یہ ساری چیزیں آپ لکھ سکتے ہیں. اور ادروائز اگر اسپیشلی کویشچن وتھ پر ہو تو پھر بھی آپ یہیں لکھیں گے، ABCD نکال دیں گے، جسٹ پیراگراف بناتے جائیں گے، 4 لائنز کا، 5 لائنز کا، 6 لائن کا. جو کچھ لائن کے اندر لکھا ہوا ہے اسی کو مزید ایکسپلین کرتے جائیں گے، اسی کی فلاسفی کریں گے. آپ کو فلاسفی کرنا آنی چاہیے. دیکھیں 15 یونٹ سینٹینس کے 15 دن لگتے ہیں. اگر آپ اس کی پریکٹس کر لیں، اگر آپ میرے پاس آ جائیں یا مجھے آپ کہیں، آپ اگر آؤٹ آف کنٹری بیٹھے ہوئے ہیں تو مجھے آپ ریمائنڈ کریں، میں آپ کو 15 یونٹس میں 15 ڈیز کے اندر پریکٹس کرا کے، پریکٹیکل پریکٹس کرا کر ٹینسز سکھا دوں گا. یہ ٹینسز وہ والے ٹینسز نہیں ہیں جو آپ نے میٹرک میں سیکھے تھے. ایک بے وقوف قسم کا ٹیچر ٹھہرا ہوتا تھا. میں ان کو ٹیچرز اس لیے نہیں کہتا کیونکہ میں خود جب ان سے پڑھا ہوں تو مجھے آج احساس ہوتا ہے مجھے انہوں نے نہیں پڑھایا، وہ ٹیچر نہیں تھے. تو وہ جو فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں ٹیچر ٹھہرا ہوا تھا جاہل قسم کا، اس طرح سے جس طرح اس نے ٹینسز پڑھائے تھے ویسے ٹینس نہیں ہوں گے. یہ پریکٹیکل ٹینسز پڑھاؤں گا. آپ اکیڈمی میں تشریف لا سکتے ہیں 15 ڈیز کے لیے، تو پریکٹیکل ٹینسز سیکھنے کے لیے. تو انشاءاللہ تعالی میں اکثر کہا کرتا ہوں جب یہ ٹینسز سکھاتا ہوں 15 ڈیز لگاتا ہوں اس پر، اپنے BA کے، FA کے اور MA کے اسٹوڈنٹس کو سکھاتا ہوں، تو میں پہلی بات یہی کہتا ہوں کہ بھئی آج آپ پہلی بار ٹینسز سیکھ رہے ہیں. میں وائٹ بورڈ پر اتنا کچھ نہیں لکھوں گا جتنا کچھ آپ اپنے رجسٹر پر خود سے کریٹ کریں گے، خود اپنے ذہن سے کریٹ کریں گے. اور دوسری بات، اس دفعہ آپ کو ٹینسز آ جائیں گے. اور تیسری بات، اس دفعہ ٹینسز آ جائیں گے اور آپ کبھی نہیں بھولیں گے. اور چوتھی بار، اگر یہ تمام 15 دن لگانے کے بعد بھی آپ کو ٹینسز نہ آئیں، 15 دن لگانے کے بعد بھی اگر آپ کو ٹینسز نہ آئیں، میرے پاس 15 ڈیز آپ ٹینسز سیکھتے رہیں، اس کے بعد بھی اگر آپ کو ٹینسز نہ آئیں تو آئندہ کبھی زندگی میں ٹینسز سیکھنے کی جرت نہ کرنا. اگر کوئی آپ سے کہے کہ آؤ آپ کو ٹینسز سکھاؤں تو آپ نے ہاتھ باندھ کے کہنا ہے کہ نہیں جی مجھے ٹینسز نہیں آتے اور نہ ہی مجھے آ سکتے ہیں. ٹینسز مجھے نہیں آ سکتے، باقی کوئی چیز آ جائے. یعنی کہ یہ آخری نسخہ ہے، یہ آخری اب آپ کو فارمولہ دیا جاتا ہے کہ آ جاتا ٹھیک. تو اگر آپ وہ 15 ٹینسز پر گرپ 15 ڈیز آپ وہ پریکٹیکل ٹینسز مجھ سے سیکھ لیں گے تو اس کے بعد آپ کے ذہن میں جو آئیڈیا ہوگا آپ اس کو آسانی کے ساتھ آسان لفظوں میں آپ اسے جوڑ سکیں گے، وہ فلاسفی کر سکیں گے. 5 6 7 سینٹنس ہر پیراگراف میں لکھ سکیں گے. میں تو اپنے MA انگلش لٹریچر کے تمام اسٹوڈنٹس کو یہ سکھاتا ہوں، ٹینسز 15 ڈیز ان پر لگاتا ہوں. پھر اس کے بعد مجھے بالکل فکر نہیں رہتی کہ یہ بچے غلط انگلش لکھیں گے. یہ بچے یقینی طور پر اچھی انگلش لکھیں گے، مجھے پتہ ہے. اور میرا یہ دعویٰ ہے اگر آپ کو 1000 ورڈز آتے ہیں انگلش کے، 1000 لفظ آتے ہیں، اور ایک عام گریجویٹ کو 1000 ورڈ آتے ہوتے ہیں، اور 15 ڈیز وہ میرے پاس ٹینسز سیکھ لیتا ہے، پریکٹیکل ٹینسز، بار بار کہہ رہا ہوں پریکٹیکل ٹینسز، وائٹ بورڈ کے ساتھ ایک ٹیچر کا چپک کر اور وائٹ بورڈ کو بھر دینا ٹینسز نہیں ہوتا. ٹینس ہوتا ہے کہ آپ کو ایز ایم آر کا سمپل استعمال سکھایا جائے اور وائٹ بورڈ پر 10 سے 15 لفظ صرف لکھے جائیں. اس کے بعد آپ بچوں سے کہیں کریٹ کریں اور بچہ وہاں پر بیٹھ کر کریٹ کرے چیزیں ایک طریقہ کار کے تحت. تو دیز آر دا پریکٹیکل ٹینسز. یہ ہے اس کا فائدہ اصل. وہ تو جب کلاس میں آئیں گے تو یو ول سے دیٹ یس دیٹ از دا رائٹ پیٹرن. تو واٹس ایور، تو 1000 ورڈ آتے ہیں اور 15 ڈیز اگر آپ ٹینسز پر لگا لیتے ہیں. ٹینسز کا نام سن کے کتنی ٹینس ہونے لگ جاتے ہیں، آپ ٹینشن ہونے لگ جاتی ہے، وہ مصیبت ہوتا ہے تی رہتے ہیں. کچھ نہیں ہوتا بھائی، بھول جائیں. اب بڑے ہو گئے ہیں، وہ اب چھوٹے تھے اس وقت آپ کو سمجھ نہیں آتی تھی، چیزیں یاد کرنی پڑتی تھی. آپ پریکٹیکل جب آپ کرتے ہیں تو پھر آپ کو مزہ آتا ہے. آپ کہتے ہیں او یہ تو بڑا انٹرسٹنگ سی گیم ہے. کچھ بھی نہیں ہے، ایسے ڈرے ہوئے ہیں کام کا. اور وہ ٹیچر غلط تھے جنہوں نے پڑھایا غلط ہے.
انہوں نے اتنی چیزیں ایک دم بتا دیتے ہیں کہ بچے کو سمجھ ہی کچھ نہیں آتا. اچھا واٹس ایور اگر 1000 ورڈز آتے ہیں اور ساتھ آپ 15 ڈیز ہمارے پاس ہماری اکیڈمی میں ہمارے ادارے میں لگاتے ہیں, تو اس کے بعد آپ دنیا کے کسی کونے میں بھی ہیں, آپ ناول لکھنا چاہتے ہیں, آپ پوئٹری لکھنا چاہتے ہیں, آپ کرٹیسزم کرنا چاہتے ہیں, آپ کسی بھی سبجیکٹ کا ایگزام دینا چاہتے ہیں, آپ کو پرابلم نہیں ہوگی. آپ اسے ایسن طریقے سے کر سکیں گے اور اتنا اچھا کریں گے کہ آپ کو تمام لوگ داد دیں گے کہ یو آر پرفیکٹ ان انگلش. پاز. Close this door. Now, ویسے میرا کہنا یہ ہے, میں کہتا ہوں کہ دنیا کے اندر, پوری دنیا میں یہ بات بھی شور کر دی جائے, اس بات کو شور کر لیا جائے کہ پوری دنیا میں 1000 ورڈز کے اندر رہ کر ہی تمام انگلش پہ کام ہونا چاہیے. تمام ناولز, پوئٹری یا کوئی بھی آئیڈیاز ہیں, کمیونیکیشن صرف یا لیٹرز ہیں, کوئی بھی طریقہ کار ہے کمیونیکیشن کا, چاہے ای میل ہے, چاہے لیٹرز ہیں, چاہے کرٹیسزم ہے, چاہے پوئٹری لکھ رہے ہیں, چاہے ناول لکھ رہے ہیں, ڈرامہ لکھ رہے ہیں, واٹس ایور دیٹ از, یا کوئی ریسرچ پیش کر رہے ہیں, کوئی سائنٹیفک ریسرچ, تو اس کو 1000 ورڈز کے اندر ہی ایکسپلین کرنا چاہیے. صرف 1000 ورڈ کا استعمال ہونا چاہیے, اس سے علاوہ اگلے الفاظ نہیں ہونے چاہیے. یعنی کہ تاکہ دنیا, پوری دنیا گلوب بن جائے, پوری دنیا کے لوگ ایسن طریقے سے کمیونیکیٹ کر سکیں اور ان کو عذاب نہ ہو کہ بار بار ڈکشنری پر جا کر چیک کریں کہ واٹ از دا میننگ آف دس ورڈ, جس کی جو مرضی آتی ہے جیسا مرضی ورڈ لکھ دیتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. پھر پرابلم میرے سامنے کویشچن کرتے ہیں میرے دوست, وہ کہتے ہیں سر 1000 ورڈ اگر آپ مختص کر دیتے ہیں, 1000 ورڈ کے اندر لکھنا چاہیے, تو پھر سائنٹیفک روزانہ نئی سے نئی چیز کریٹ ہوتی ہے, نیا سے نیا سافٹ ویئر بنتا ہے, آئی ٹی کے اندر نئی سے نئی چیز پروڈیوس ہوتی ہے. تو اس کے بھائی دیز آر ٹرمز, وہ ٹرم ہیں, ٹرم کی ضرورت ہونی چاہیے. اگر ایک سیل ہم نے دریافت کر لیا ہے ایک بیالوجسٹ نے, تو اس کے اندر اگر کل وہ نیوکلس دریافت کر چکا ہے, اسے نیوکلس دریافت کیا ہے, اب اس نے بتانا ہے کہ اس کے سینٹر میں ایک اور چیز ہے, تو وہ نیوکلس ہے. تو نیوکلس از ٹرم, ا نیم, اے ناؤن. انورٹڈ کاماز میں آپ نیوکلس لکھیں, اس کے آگے بریکٹ میں لکھیں سینٹر, یا اس کی ایکسپلینیشن کریں, ایک پوری لائن لکھ دیں اس کے اندر, تاکہ انٹرنیشنلی جب اسے آپ کمیونیکیٹ کریں, جب آپ اسے نیٹ پر دیں, فیس بک پر دیں, ٹویٹر پر دیں, ویئر ایور یو آر ایلیبریٹنگ اٹ, تو وہاں پر وہ چائنا کے اندر بیٹھا ہوا شخص ہے, یا ایران میں بیٹھا ہوا شخص ہے, یا سعودی عربیہ میں ہے, یا بنگلہ دیش پاکستان میں ہے, کہیں بھی وہ شخص بیٹھا ہوا ہے, تو وہ ایزیلی انڈرسٹینڈ کر لے. ڈکشنری پر جانا آپ کا, بار بار ڈکشنری پر جانا, یہ کئی گھنٹے آپ کی کتنی انرجی برن ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا میری بکس کے اندر میں نے بک کے اینڈ پر لازمی طور پر ورڈ میننگ دے دیے ہیں, سوالوں کے بھی ورڈ میننگ دیے ہیں, آج تک کسی نے نہیں دیے. کیوں دیے ہیں؟ اس لیے کہ میرے بچے کی انرجی بچ جائے. وہ انرجی آئیڈیاز پر دے, وہ انرجی ڈکشنری کو نہ دے. ڈکشنری پر انرجی دینے سے میرا دل دکھتا ہے کہ وہ انرجی ضائع کر رہا ہے, کیونکہ لٹریری آدمی کا کام ہے کہ وہ آئیڈیاز کو انڈرسٹینڈ کرے. لینگویج از اے سورس, اور آپ کوئی بھی ناول ہے, کوئی بھی پوئٹری ہے, کوئی چیز بھی ہے, آپ 1000 ورڈز کے اندر آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں. ٹرمز آر ایکسیپشنس, ٹرم ایکسیپشنس ہیں. ٹرم استعمال کریں, جب بھی کوئی ٹرم استعمال کریں, کوئی بھی سائنٹسٹ جب کوئی ٹرم استعمال کرے گا, کوئی نئی چیز, نئی انوینشن کر کے کوئی نیا لفظ رکھے گا, کوئی نیا لفظ ایجاد کرے گا, تو ساتھ ہی اس کی ایلیبوریشن کیجیے گا بریکٹس کے اندر. تو دنیا کے اندر 1000 ورڈز کا فارمولا انٹروڈیوس ہونا چاہیے, اور پوری دنیا کے لوگ 1000 ورڈز کو ہی استعمال کریں. اور اس چیز کا ایویڈنس یہ بھی ہے کہ ملٹن کے پیریڈ میں یا اس کے بعد 19 سینچری تک انگلش بہت زیادہ ایکسپینڈ ہوئی ہے, اور نئے سے نئے لفظ انوینٹ ہوئے ہیں. اور پھر آج ہم دیکھتے ہیں لٹریری دنیا میں لینگویج سمپل ہو گئی ہے.
آپ ملٹن کی پوئٹری دیکھیں، آپ کو ہر لائن میں آپ کو جانا پڑتا ہے ڈکشنری پر. آپ سلویا پلیتھ کی دیکھیں تو آپ کو 5ویں لائن پر یا 4تھی لائن پر جانا پڑے گا ڈکشنری پر. ایڈرین رچ کو دیکھیں تو وہاں پر بھی آپ کو تقریباً پوری پوئم میں 5 یا 6 ورڈ ہیں جس ڈکشنری کے. تو آپ دیکھیں ماڈرن رائٹرز نے سمپلسٹی اختیار کی ہے، سمپل لینگویج کی طرف آئے ہیں. تو پوری دنیا کو سمپل لینگویج کی طرف آنا چاہیے. ہم تمام دوستوں کو ایک اندازے کے مطابق ایوری ڈے 500 نیو ورڈز کریٹ ہوتے ہیں دنیا میں انگلش کے. تو یہ تو ہیلش ہے. ایک دوسرا آپشن ہمارے پاس ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے، اور یہ جو چیزیں میں بتا رہا ہوں یہ فیوچر میں ہو جانی ہے. انگریزوں نے یہ کر دینی ہے، انگلش پیپل نے کر دینی ہے. انہوں نے کہنا یس دیٹ از اے فارمولا دیٹ پرفیکٹ. مے بی وہ میری ریکارڈنگ سے سنیں یا میری ریکارڈنگ سننے والا کسی دوسرے انگریز کو بتا دے، انگریز سے بات کمیونیکیٹ ہو کے کہیں نہ کہیں چلی جائے اور کسی ایسے شخص کے پاس چلی جائے جو اس فارمولے کو زیادہ وثوق کے ساتھ، زیادہ طاقت کے ساتھ پیش کرے اور زیادہ اچھے پلیٹ فارم پر پیش کرے. اور ہو سکتا ہے یہ پاسبل ہے، ہو جائے. پہلی بات یہ ہو جائے گا. دوسری بات، میں ابھی بھی اس چیز کے حق میں ہوں، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ رائٹنگ فارم ختم کرنی چاہیے. دیر از نو نیڈ آف رائٹنگ. بھائی مجھے ایک سمپل سی فارمولہ بتائیں. ایس ایم ایس کا طریقہ کار ہے. آپ یہاں سے ایس ایم ایس لکھتے ہیں، رائٹ کرتے ہیں. کتنی دیر میں ایک ایس ایم ایس لکھا جاتا ہے؟ 2 لائنز. اگر آپ نے 2 سینٹینس لکھنے ہو تو آپ کا 1 منٹ یا 2 منٹ لگ جاتے ہیں یا 1 منٹ لگتا ہے. اگر آپ واٹس ایپ پر ہیں، وہاں پر وائس میسج ہے، آپ بٹن دبا کر رکھتے ہیں تو آپ اپنی 5 سینٹینس آپ 20 سیکنڈ کے اندر کہہ دیتے ہیں. 20 سیکنڈ کے اندر آپ 5 سینٹینس کہہ سکتے ہیں اور وہ چلا جاتا ہے فوراً. تو لوگ کس کو پریفر کریں گے؟ لوگ رائٹنگ فارم کو تو پریفر نہیں کریں گے، لوگ اورل کو پریفر کریں گے. جی بٹن دبائیں، آواز بھیجیں، پھر وہاں سے وائس میسج آ جائے. تو کمیونیکیٹ اگر ایسا ہو سکتا ہے، کوئی کباہت ہے، کوئی مشکل ہے اس کے اندر؟ کیا وہ وائس میسج جو آپ کے پاس آ رہے ہیں، یہ جا رہے ہیں واٹس ایپ پر، کیا وہ محفوظ نہیں ہے؟ کیا وہ آئیڈیا پوری طرح سے آپ کے پاس پہنچ نہیں رہا؟ کیا وہ نالج آپ کے پاس شفٹ نہیں ہو گیا؟ کیا آپ کو جو ایکشن بتایا گیا کرنے کے لیے کیا آپ نے پرسیو نہیں کیا؟ اگر کر لیا ہے تو مجھے بتائیں نالج کا کیا مطلب ہے، اسٹڈی کا کیا مطلب ہے؟ امپروومنٹ، بہتری، کس چیز کی بہتری؟ لکھے ہوئے کاغذوں کی بہتری؟ نو. بہتری ہمارے مینٹل ایٹیٹیوڈ کی بہتری، ہمارے مینرز کی بہتری، ہمارے ذہن کی بہتری، ہماری میموری کی بہتری، ہمارے سینسز کی بہتری. تو اگر سینسز کی بہتری، ہمارے مائنڈ کی بہتری اگر آپ اورل طریقے سے ہو جاتی ہے، اس کے لیے رائٹنگ کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر کیا ضرورت ہے اتنے زیادہ پیج لکھنے کی، اتنی بکس کریٹ کرنے کی، اور کیا ضرورت ہے ایگزامینیشن سینٹر میں اتنا کچھ لکھنے کی؟ یو ہیو ٹو سے اورلی اینڈ ڈیلیور اٹ، کمیونیکیٹ اٹ، دوسرے تک اپنا پیغام پہنچا دیں. تو رائٹنگ فارم ویسے ہی ختم ہو جانی چاہیے. اور 1000 ورڈ کا جو فارمولہ ہے یہ رائٹنگ میں بھی نہ ہو بلکہ یہ اورلی ہونا چاہیے کہ اورلی تمام لوگ کمیونیکیٹ کریں گے، کنٹری ٹو کنٹری، ڈپارٹمنٹ ٹو ڈپارٹمنٹ، لٹریری فگر ٹو لٹریری فگر، رائٹر ٹو ریڈر. رائٹر ریڈر ختم ہو جائے گا تو پھر ہوگا ٹیلر اینڈ لسنر. تو ٹیلر اور لسنر تک آپ بات کمیونیکیٹ کر دیں. تو درمیان میں یہ انرجی ضائع ہو رہی ہے. اسپیلنگ کے اوپر آپ کو توجہ دینی پڑتی ہے، آپ کو لکھنا پڑتا ہے، اہتمام کرنا پڑتا ہے، سلو ہے رائٹنگ. تو یہ بھی چیزیں غلط ہیں، ختم ہونی جانی چاہیے. تو یہ ختم ہو جائیں گی. آپ مانیں یا نہ مانیں، دنیا مانے یا نہ مانے، لوگ مانے یا نہ مانے، انگلینڈ مانے یا نہ مانے، یو ایس اے مانے نہ مانے، لیکن 50 سال بات کریں، 100 سال کریں، 200 سال بات کریں، ہونا یہی ہے، ہونا یہی ہے. کتنا اچھا ہوتا اگر یہ طریقہ کار اگر آج پنجاب یونیورسٹی اناؤنس کر دے، یونیورسٹی آف سرگودا اناؤنس کر دے، گرکل یونیورسٹی حیدرآباد انڈیا اناؤنس کر دے، الخیر یونیورسٹی سعودی عربیہ اناؤنس کر دے. اگر یہ اناؤنس کر دیں بھائی ایڈرین رچ تو فوت ہو گئی ہے پچھلے سال، بھائی جان اشبیری زندہ بیٹھا ہوا ہے. جان اشبیری جو پوئم لکھی ہے، اس نے جو پوئم اس کے ذہن میں آئی ہے، اس نے سوچی ہے
اور اس نے اورلی ریکارڈ کر کے وہ ٹویٹر پر اپلوڈ کر دی ہے. اسٹوڈنٹ ٹویٹر پر آپ جانش بیری کے اس لیکچر کو، اس پوئم کو جو سنا رہا ہے بڑے ردمک انداز میں اور نیچرل انداز میں اور فل بدی سنا رہا ہے. نو نیڈ ٹو کلٹیویٹ اٹ. اگر پوئٹ ہے نیچرل ہے، غلطیاں کرتا ہے ردھم کے اندر، ورڈز کے جڑاؤ میں تو کرے غلطیاں، لیکن نیچرل چاہیے چیز. جس طرح میں آپ کے سامنے بیٹھ کر نیچرل بولے جا رہا ہوں. دیر از ردھم اور ناٹ. لفظ آگے پیچھے ہیں کوئی بات نہیں، بٹ دیٹ از نیچرل. یہ اس سے بہتر ہے کہ میں ایک پورا کا پورا پیج لکھوں اور نواز شریف کی طرح اسے پڑھ دوں آپ کے سامنے. اس سے بہتر یہی ہے کہ میں ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں فل بدی بات کہوں. تو جان اشبیری جو پوئٹ ہے، اس کو پوئٹ کو چاہیے وہ فل بدی بات اسی وقت ریکارڈ کرے جو اس کے مائنڈ میں ہے، چاہے وہ نثر کے انداز میں آتی ہے، چاہے وہ ردمک انداز میں آتی ہے، وہ جیسے انداز میں آتی ہے. ایکچوئل تھنگ از آئیڈیا. وی ہیو ٹو امپروو آور سیلس. تو وہ بولے گا. جان اشبیری آیا، ریٹن فارم کوئی نہیں ہے. جان اشبیری آیا، بیٹھا، اس کی کیفیت طاری ہوئی، اس نے ریکارڈنگ لگائی، اس کے اندر اس نے کہنا شروع کر دیا جو پوئم بھی اس کے ذہن میں آئی. Crow is my fellow. I like the crow the most. Crow is a strange fellow. Crow has some secrets. Where is this crow? Where is this crow? Crow is human. Crow is I, crow is he. Here I see, here I see. Yes, crow can fly. Crow can create children. Children? No, chicks. Yes, yes. If the crow is man, and like crow he is mating in the dark, so crow has also children and I have also children. What is the difference? What am I? That is a question. میں ہوں جان اشبیری. جان اشبیری کم ایم کے بھٹا. میں نے جان اشبیری کی نقل کی. میں جان اشبیری کی طرح بیٹھا اور میں نے ریکارڈنگ آن کی. میں نے ابھی بیٹھے بیٹھے ایک پوئم کریٹ کر دی. ٹوٹی پھوٹی. میں نے کرو کے بچوں کو چکس نہیں کہا، میں نے کرو کے بچوں کو چلڈرن کہہ دیا. چلڈرن کہنے کے بعد میں نے غلطی کر دی. غلطی کرنے کے بعد پھر میں نے اس کو جڑاؤ دے دیا کہ ہاں جی انسان کے بھی بچے ہوتے ہیں، کرو کے بچے ہیں. کرو بھی سیکرٹ لائف گزارتا ہے، مین بھی سیکرٹ لائف گزارتا ہے. کرو بھی چھپ کر ڈارکنس کے اندر میٹ کرتا ہے، مین بھی چھپ کر ڈارکنس کے اندر میٹ کرتا ہے. تو انسان کرو کی طرح ہے. اس کے بعد میں یہ بھی کہہ دوں گا کہ انسان بھی انسان کو کھا رہا ہے جس طرح کہ کرو اپنے ہی ساتھی کرو کو کی کھال کو الٹا کر کے اسے کھا جاتا ہے. میں کہہ دوں گا. تو جان اشبیری نے سامنے بیٹھ کر ریکارڈنگ آن کر کے یہ پوئم میں ایک فل بدی کہہ دی. اب جان اشبیری کے اندر ہپوکریسی نہیں ہے. جان اشبیری نے فل بدی کہی ہے کیونکہ ہپوکریسی نہیں ہے اس کے اندر. اس کے اندر ہپوکریسی نہیں ہے، آرٹیفیشلٹی بھی نہیں ہے، کلٹیویشن آف تھاٹ بھی نہیں ہے. پیور تھاٹ ہے، پیور تھاٹ. جو جان اشبیری کم ایم کے بھٹا نے ابھی یہ پوئم آپ کے سامنے رکھی ہے، ابھی کہی ہے، تو یہ فل بدی ہے. آرٹیفیشلٹی سے ماورا ہے، نیچرل ہے، ٹرو تھاٹس ہیں، اصل تھاٹس ہیں، غلطیوں کے ساتھ ہیں. یہ غلطیاں ہیں ہی نہیں اصل میں. یہ کوئی غلطیاں نہیں ہیں. تو ٹیچر آیا. یونیورسٹی کا نام ہے پنجاب یونیورسٹی دا گریٹ. ادھر ٹیچر آیا. ٹیچر کا نام ہے اللہ بخش کان چنجی والا. یہ ٹیچر کا نام ہے پروفیسر اللہ بخش کان چنجی والا. اس نے کہا جی لیپ ٹاپ آن کریں جی، ذرا پڑھیں، ذرا اس کو ذرا کھولیں. یہ اپلوڈ کی ہے، کل ہی اپلوڈ کی ہے جان اشبیری کم ایم کے بھٹا نے پوئم. آج میرے اندر جان اشبیری کی روح آئی ہوئی ہے، یوں سمجھے.
سامنے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں 10 15 یا 20, انہوں نے لیپ ٹاپ کے اوپر کھولا, جان ایشبیری کو سنا, فل بدی پوئم. رائٹر کہتا ہے اوکے لسن 3 times, 3 دفعہ آپ نے پوئم سن لی. 3 دفعہ پوئم سننے کے بعد اب وہ کہتا ہے کہ اوکے جی واٹس ایپ کے اوپر ریکارڈنگ پر ہاتھ رکھیں اور بولنا شروع کریں اس پوئم کے بارے میں ان انگلش. آپ بولنا شروع کر دیتے ہیں. آپ 15 منٹ بولتے ہیں, آپ 10 منٹ بولتے ہیں, آپ 20 منٹس بولتے ہیں, یا آپ 1 hour بولتے ہیں. آپ کو پوری اجازت ہے. نو ٹائم لمٹ از اوور دیئر. آپ بول لیتے ہیں. بولنے کے بعد آپ بٹن سے ہاتھ اٹھاتے ہیں, ریکارڈنگ کمپلیٹ, اور ریکارڈنگ آپ اپنے ٹیچر اللہ بخش کان چنجی والے کو آپ واٹس ایپ پر ڈیلیور کر دیتے ہیں. چھٹی ہو گئی. اللہ بخش کان چنجی والا گھر چلا جائے گا. گھر جا کر اپنی لائبریری میں بیٹھے گا. لائبریری تو نہیں ہوگی, ریکارڈ لائبریری ہوگی, ریکارڈنگز ہوگی ساری اس کے اندر. اپنے لیپ ٹاپ پر بیٹھے گا مین کے, اور وہاں پر وہ تمام لوگوں کی اس کو آئیڈیاز کو سنے گا, اور ہر ایک کے بارے میں آنسر میں ایک ریکارڈنگ سنے گا. آنسر میں وہ لکھے گا کہ آپ نے یہ غلطی کی ہے, یا یہ ایسے نہیں, ایسے آئیڈیا, اس اینگل کو اس طرح سے دیکھیں, اس اینگل کو اس طرح سے دیکھیں. ابھی آپ اس سطح پر پہنچے ہیں اور آپ کا لیول ہے سی. دوسرے کی ریکارڈنگ سنے گا تو ایٹ دا سیم ٹائم پھر ریکارڈنگ رپلائی کرے گا, وائس ریکارڈنگ رپلائی کرے گا. اس کو بھی بی گریڈ دے گا, کسی کو اے گریڈ دے گا, کسی کو ڈی گریڈ دے گا. ختم ہوگی بات. یہی ریکارڈنگ محفوظ رہے گی. یہی ریکارڈنگ واٹس ایپ پر موجود ہے. یہی ریکارڈنگ آپ ڈال دیں فیس بک کے اوپر. یہی ریکارڈنگ آپ اپنی اور اپنے ٹیچر کے درمیان, اور جان ایشبیری کی, جو جان ایشبیری کا ایم کے بھٹا کی جو پوئم تھی, یہ تینوں چیزیں آپ محفوظ کر کے رکھتے جائیں گے اپنی فیس بک پر. ناؤ جب آپ خود لیکچرر یا پروفیسر بننے کے لیے جائیں گے, آپ نہیں جائیں گے. جب آپ کی ریکارڈنگ پڑی ہوں گی تو دوسرے لوگ آپ کی ریکارڈنگ کو سننے کے لیے خود بخود ہی فیس بک پر آئیں گے, دیکھیں گے. دے ول اپریشیٹ یو. وہ آپ کو لائک دیں گے, کمنٹ کریں گے. اگر کسی یونیورسٹی کو پروفیسر کی ضرورت ہے, ان کو ضرورت نہیں ہے کسی کا انٹرویو لینے کی. وہ بس یونیورسٹی میں جا کر وہ فیس بکس آن کریں گے, اور وہاں پر جس شخص نے فیس بک کے ساتھ لکھا ہوا ہوگا, سپوز میں نے لکھا ہے لیکچرر ایم کے بھٹا, آگے لکھ دیا ہے انگلش لٹریچر. انگلش لٹریچر کا وہ وہاں پر سرچ کریں گے. جتنے لوگ انگلش لٹریچر والے ہوں گے ان کی فیس بک کو انالائز کریں گے, دیکھیں گے, اور جو شخص زیادہ لائک والا ہوگا, جس شخص نے زیادہ اچھے کمنٹ دیے ہوں گے, جس شخص کے زیادہ فالوور ہوں گے, زیادہ دوست ہوں گے, بس اس شخص کو وہیں پر پروفیسر آپ لگا دیں. وہ بھی اسی پیٹرن کو آگے بڑھائے گا. یہ ہے ماڈرن طریقہ. جک ماریں, ایگزام دے دو, 3 گھنٹے کا ٹائم ہے, کویشچن کون سا آئے گا, یاد کون سا کریں, استاد جی گیس دے دو, استاد جی مر گئے, میں پاس ہو گیا, میں فیل ہو گیا, میں کتا بن گیا, میں سور بن گیا. سوروں کی دنیا میں سور ہوئے پڑے ہیں. خدا ہمیں ہدایت دے, اور لٹریچر کو اچھے طریقے سے پڑھنے اور اچھے طریقے سے کہنے کی ہمیں موقع ملے. لٹریچر ساری زندگی پڑھتے رہتے ہیں. گھر کے اندر بھائی جو ہے وہ غلط آدمی ہے, گھر کے اندر سسٹر ہے وہ غلط ہے, گھر کے اندر والد ہے اس کو آپ مینیج نہیں کر سکتے اگر اس کے اندر کوئی غلطی ہے. لٹریچر اتنا پڑھے, اتنے زیادہ مارل پڑھنے کے باوجود اپنے ہمسایوں کو ٹھیک نہیں کر سکتے, تو کیا فائدہ اس لٹریچر کے پڑھنے کا. پھر آپ نے پڑھا ہے لٹریچر, یاد کیا ہے, رٹا لگایا, آپ نے لٹریچر کو جانا نہیں ہے. خدا را لٹریچر کو جانیں اور اس کے اندر گاڈلی چیزوں کو تلاش کریں, اس کے اندر روحانی چیزوں کو تلاش کریں, اس کے اندر اچھائی کو تلاش کریں. اور جتنی بھی اچھائی ہے وہ میرے رب العالمین سے جڑی ہوئی ہے. جتنی قسم کی اچھائی ہے اور جتنی قسم کی برائی ہے وہ سیٹن سے جڑی ہوئی ہے. آئیے, ہمارا ٹاپک تھا وٹ کو ہم ڈسکس کر رہے تھے. آئیے دیکھتے ہیں اس پلے کے اندر کہاں کہاں وٹ موجود ہے. نائس آف یو. 1. Algernon servant Lean remarks that bachelors keep finer wines. Algernon servant Lean, Algernon کا سرونٹ کہتا ہے, وہ ریمارک دیتا ہے کہ بیچلرز جو ہیں وہ اچھی شراب پیتے ہیں, رکھتے ہیں in their homes,
as compared to wedded households. شادی شدہ لوگوں کے گھر میں اچھی شراب نہیں ملتی. کس کے گھر میں ملتی ہے اچھی شراب؟ بیچلرز کے گھر میں. خرچے کم ہوتے ہیں نا. تو یہ عقلی بات ہے, مزاحیہ بات بھی ہے, ہیومرس بھی ہے, کلیور بات بھی ہے, اور اس میں اس کا اپنا فائدہ بھی ہے. کلیور اس لیے ہے کہ وہ سرونٹ بھی خود شیمپین پیتے ہیں یہاں بیٹھ کر. الجرنن جو کہ بیچلر ہے اس کے گھر میں. اسی طرح کا ایک ریمارک, الجرننز وٹ ریگارڈنگ دا رائٹنگ آن جیک سگریٹ کیس. اب جو سچویشن اس وقت بنتی ہے جب الجرنن کے ہاتھ میں جیک وردنگ کا سگریٹ کیس آ جاتا ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے فرام سسلی فار لونگ انکل جیک. اس کے اوپر لکھا ہوا ہے. اس کے اوپر جو سچویشن کریٹ ہوتی ہے وہ بڑی وٹی ہے. اس کے اوپر بڑی وٹ کا اظہار ہوتا ہے, بڑی ہنسی مزاح ہوتی ہے, کلیور تھاٹ آتے ہیں وہاں پر. Third, Algernon says that literary criticism should be left to people who have never been at a university. Algernon کہتا ہے کہ کرٹیسزم کا کام, جیسا کہ ابھی بیٹھے میں کرٹیسائز کر رہا تھا, میں نے پچھلی ڈیبیٹ کے اندر سارا کرٹیسزم کیا ہے. کرٹیسزم ان لوگوں کے ہاتھ میں ہونی چاہیے, وہ لوگ کرٹیسزم کریں جو لوگ کبھی یونیورسٹی نہیں گئے. تو عام رجحان یہ ہے کہ کرٹیسزم وہ لوگ کریں جو پڑھے لکھے ہوں, جن کو بہت کچھ پتہ ہو. جب لوگ پڑھے لکھے ہوں گے, جنہیں بہت کچھ پتہ ہوگا, جب وہ کرٹیسزم کریں گے تو وہ کرٹیسزم جو ہوگی وہ ڈیوائسز سے بھری ہوئی ہوگی, وہ اینگل سے بھری ہوئی ہوگی, وہ نیچرل نہیں رہے گی, وہ آرٹیفیشل ہو جائے گی. جو عام آدمی کرٹیسزم کرے گا وہ صحیح کرٹیسزم ہوگی. ایک پوئم ہے جو لکھی ہے, سپوز لکھی ہے اس نے W.H. آرڈن نے لکھی ہے, او ویئر آر یو گوئنگ. W.H. آرڈن نے ایک پوئم لکھی ہے, ویئر آر یو گوئنگ. اب دیکھیں یہ پوئم جب انٹرنیشنلی جب یہ کمیونیکیٹ ہو گئی, انٹرنیشنلی آ گئی لوگوں کے پاس, جب وہ پوئم آئی ایسے شخص کے بعد جو کہ زبردست قسم کا کریٹک ہے, جو پڑھا لکھا ہے, جس نے یونیورسٹی سے کرٹیسزم میں PhD کی ہے, جب وہ اسے کرٹیسائز کرے گا کہ یار کمال پوئم ہوگی, بہت کچھ ہے اس کے اندر, لفظوں کا جڑاؤ بڑا اچھا ہے, سسپینس بڑا اچھا ہے, کردار بڑے اچھے ہیں, باتیں بڑی اچھی کی گئی ہیں, مورل بڑا اچھا دیا ہے, وہ یہ کہے گا. اور وہ بتائے گا ردھم کیسی ہے, سب چیزیں بتائے گا, آئرنی کہاں ہے, پیریپیٹیا کہاں ہے, وہ تمام ڈیوائسز کو استعمال کر کے اس کو بیان کرے گا. لیکن یہ پوئم جب ایک عام قاری کے پاس آتی ہے, محمد شہزاد بھٹا کے پاس یہ آ گئی. محمد شہزاد بھٹا جو ایک کامن مین ہے, جو عام تھوڑی تعلیم والا ہے, اور اس نے اپنی فیس بک آن کی ہے, وہاں پر یہ لکھا ہوا ہے جی W.H. آرڈن کی پوئم آئی ہوئی ہے, کسی نے کوٹ کر دی, اسے پڑھا, وہ کومنٹ کیا دے گا, وہ کہا واٹ دا ہیل از دس, یہ کیا ہے, اتنا مشکل, اور اتنے مشکل سسپینس میں رکھا گیا. او ویئر آر یو گوئنگ, پتہ نہیں چلتا کہ ریڈر کون ہے, رائٹر کون ہے, ریڈر کون ہے اور رائڈر کون ہے, ٹریول کرنے والا کون ہے, کبھی کیا نام ہے, نہیں مجھے اچھی نہیں لگی, اس میں یہ کمی ہے, یہ کمی ہے, مجھے تو آئیڈیا ہی پتہ نہیں چلا کہنا کیا چاہ رہا ہے, بس لفظ ہیں اور بڑے مشکل لفظ استعمال کیے گئے ہیں. تو دیٹ ول بی دا ٹرو کرٹیسزم. تو پتہ چلے گا کہ اگر آپ انٹرنیشنلی لوگوں کو شعور دینا چاہتے ہیں, لٹریچر کا کام کیا ہے, پرپس کیا ہے, کہ پوری دنیا کے لوگوں کو شعور دینا, ان کو مارل سکھانا. جب کہ IT آ چکی ہے تو نئے مارلز کی ضرورت ہے, تو نئے مارل دینا. تو وہ کہے گا اس چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیا گھوڑا دکھا رہے ہو اس کے اندر, کیا گڑھے دکھا رہے ہو, بھئی ہمارے دور کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ دیں. پوئم ایسی ہونی چاہیے جس کے اندر لکھا ہونا چاہیے بھی دوسرے کے کمپیوٹر کے اندر سے ڈیٹا چرا کے گھر نہیں لے آنا, دوسرے کمپیوٹر کو ہائی جیک نہیں کرنا. پوئم کے اندر یہ لکھا ہونا چاہیے تھا, میں اس چیز کو ایکسپیکٹ کر رہا تھا, میرا تو اس سے کنسرن ہی نہیں ہے گڑوں سے, گند سے. تو اس کے کمنٹ, تو دیز ول بی دا ٹرو کمنٹس. وہ شہزاد بھٹا کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے بھائی سادہ الفاظ ہوں, آئیڈیاز آرام سے سمجھ آ جانے چاہیے, میری لینگویج نہیں ہے, لینگویج 1000 ورڈز کے اندر ہونی چاہیے, اور پوئم پڑھ کے مجھے بالکل مزہ نہیں آیا کیونکہ مارل کا پتہ نہیں لگا کہاں پر ہے. تو دیٹ از اے ٹرو کرٹیسزم. وہ جو پڑھے لکھے PhD شخص نے کرٹیسزم کیا, دیٹ از ناٹ رائٹ کائنڈ آف کرٹیسزم. کیونکہ پوئٹری PhD لوگوں کے لیے نہیں لکھی جاتی, وہ تو اس آدمی کے لیے لکھی جاتی ہے جو بروٹ ہے, جو سیولائز نہیں ہوا, جس کو مارل کی ضرورت ہے, جس کو سیولائز ہونے کی ضرورت ہے, جس کے شعور کی بڑھوتری ہونی ہے, جس نے PhD نہیں کی ہوئی, جس نے میٹرک کیا ہوا ہے یا آنر میٹرک ہے, یا جس نے FA FSC کی ہوئی ہے, اس کو ضرورت ہے.
تو یہ ایک عقلی مذاق تھا. ہمیں ہنسی آتی ہے کرٹیسزم کے ان پڑھ کو کرنی چاہیے, عام آدمی کو کرنی چاہیے, لیکن بات بھی صحیح ہے. عام آدمی کرٹیسائز کرے گا تو بات زیادہ بہتر طریقے سے واضح ہوگی بھی کس طرح کی پوئٹری ڈبلیو ایچ آرڈن کو کرنی چاہیے تھی. لیکن جب میں نے ایم کے بھٹا کم جان شبیری نے جب پوئم کرو دا ہیومن پوئم جب میں نے ابھی فی البدی کہی, اس کے اندر مشکل لفظ نہیں تھے, ردھم بھی تھی اس کے اندر. تو وہ ہو سکتا ہے محمد شہزاد بھٹا کو پسند ہے کہ او یس یار یہ تو بالکل ٹھیک آئیڈیا تھا, یہ تو مزہ آ گیا پوئم پڑھ کے. میں بھی وہ یہ کہیں, اس لیے نہیں کہ یہ میں نے کہی ہے اور یہ اچھی ہے بھائی, اس کے اندر میں نے ردھم اور لفظ کا استعمال ایسا نیچرلی کر دیا تھا. اوکے 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 ناؤ مجھے لگتا ہے کہ اسکائپ پر 4 لوگ ہی باقی رہ گئے ہیں, باقی تو سارے چلے گئے. انہوں نے کہا آج سرمن ہے, یہ آج کوئی سرمن ہو گیا ہے, آج مذہبی لیکچر ہو گیا. ڈی پر آئیں. الجرنن سیز دیٹ ان میٹریمونل لائف 3 از کمپنی. الجرن کہتا ہے کہ شادی شدہ زندگی میں اگر ٹرائی اینگل ہو, 3 لوگ ہوں, یعنی کہ ایک میاں ایک بیوی اور ایک بیوی کا یار بھی ہو, تو پھر زبردست کمپنی جمتی ہے. پھر زندگی کا پہیہ بڑا اچھا چل جاتا ہے. بیوی مینج کرتی رہتی ہے, چھپاتی رہتی ہے, گھر کے کام اچھے کرتی ہے, ہسبینڈ کو اچھا مینج کرتی ہے, کہیں اس کے پیرامور کا پتہ نہ چل جائے. اینڈ 2 از نن. اور کہتے ہیں اگر صرف وائف اور ہسبینڈ ہیں تو پھر زندگی بڑی بور ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. ویئر از دا فیملیئر سینگ از دیٹ 2 از کمپنی. جبکہ عام معاشرے کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ 2 لوگ جو ہوتے ہیں, 2 بدو جب ہوتے ہیں تو میاں بیوی, تو پھر وہ پیار محبت اور کمپنی ہوتی ہے. اینڈ 3 از کراؤڈ. اور تیسرا اگر آ جائے درمیان میں تو پھر شور شرابہ ہے, پھر محفل نہیں جمتی, پھر مزہ نہیں آتا. تو یہ کنٹریری ہے, لیکن اس کے اندر دیکھیں روڈنس, گستاخی پائی جاتی ہے, کسی مورل کی گستاخی پائی جاتی ہے. گستاخی ضرور ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ٹرو بھی ہے, مانے یا نہ مانے, لیکن خدا را اپنے ہسبینڈ کے اوپر یا اپنی وائف کے اوپر آپ شک کرنا شروع نہ کر دینا. اگر وہ کس دن خوش ہو تو تم کہو گے تم کیوں خوش ہو. Algernon says that people who are not serious about meals are shallow minded. لوگ جو کھانے پینے کے بارے میں سیریس نہیں ہوتے وہ بڑے کھوکھلے ہوتے ہیں. F. Jack tells Andoline that she is a perfect being. جیک بتاتا ہے اینڈولین کو کہ وہ بہت پرفیکٹ ہے, پرفیکٹ آدمی ہے. She responds that she does not like to be perfect. تو اینڈولین کہتی ہے, وہ کہتی ہے کہ نہیں, پرفیکٹ ہونے کو میں پسند نہیں کرتی. بیکاز پرفیکشن لیوز نو روم فار میچورٹی. کیونکہ اگر پرفیکشن ہو جائے کریکٹر کے اندر تو پھر میچورٹی کا کوئی راستہ نہیں رہتا, پھر اس کے اندر سیکھنے کا کوئی عمل ہی نہیں رہتا, پھر اس کے اندر بہتری کا کوئی ایلیمنٹ نہیں رہتا. یعنی کہ انسان کی زندگی تو ہے ہی یہی کہ وہ بہتر سے بہتر ہوتا جائے. ایک دن میں حسن نثار کی بے بسی دیکھ رہا تھا, ایک محفل میں بیٹھے تو حسن نثار کہہ رہا تھا کہ بھٹا صاحب ہمیں تو آج تک یہ پتہ نہیں چلا کہ زندگی جینی کیسے ہے. کبھی وہ کتاب پڑھ لی تو کہتے ہیں ایسے ہونی چاہیے زندگی, کبھی وہ سن لیا تو کہتے ہیں ایسے ہونی چاہیے زندگی. تو یعنی کہ یہ چیز شو کرتی تھی کہ ہی از آلسو الائیو, وہ زندہ ہے, وہ میچورٹی کی طرف ابھی بھی بڑھ رہا ہے, وہ کبھی اس طرف کبھی اس طرف. اور اس بات کا شاید حسن نثار کو ادراک نہ ہو کہ بھئی یہی زندگی ہے, یہی اچھی بات ہے کہ انسان اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہے, میچور سے میچور کرتا جائے. جب پرفیکٹ ہو گیا تو ختم. تو وہ امیتابھ بچن کہتا ہے نا, سیکھنا بند تو جیتنا بند. تو سیکھتے رہیں, جیتتے رہیں. تو یہ اب ٹرو ہے ٹو ریالٹی. اس وقت ہمارا یہ مارل ہے کہ جی پرفیکشن بڑے, بھائی انسان کو پرفیکٹ ہونا چاہیے, پرفیکٹ ہونا چاہیے. بھائی پرفیکٹ نہیں ہونا چاہیے, اس کے نے کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی ہو جس کو وہ سیدھا کرتا رہے, جس کے اوپر وہ کام کرتا رہے, جس کو وہ میچور کرتا رہے, اچھا کرتا رہے اپنے اندر کو. تو یہ زندگی ہے. تو یہ وٹ ہے ایک زبردست قسم کی. اینڈولینز ریئیکشن ٹو دا نیم ارنسٹ از ہائیلی وٹی. اینڈولین کا ریئیکشن جو ہے ارنسٹ کے نام پر وہ بھی بڑا وٹی ہے.
ارنسٹ کا نام تو مجھے جذبات سے بھر دیتا ہے، مجھے پرجوش کر دیتا ہے۔ ارنسٹ کے نام کے اندر اتنی شائن ہے، اتنی بریلنس ہے، اتنی چمک ہے، اتنی سنجیدگی ہے۔ تو یہ ہمیں وٹ، یہ بھی ایک وٹ ہے۔ لیڈی برکنلز وٹیسٹ ریمارک از دیٹ، لیڈی برکنل کہتی ہے اس کا ٹو بی بورن اور بریڈ، پیدا ہو جائیے یا اچھی نسل میں سے ہو جائیے۔ بس اس کا کیا مطلب ہے کہ یعنی کہ ہائی کلاس میں ہونا لازمی ہے، پیدا ہونا اتنا لازمی نہیں ہے۔ لیڈی بریکنل سیز دیٹ شی اینڈ ہر ہسبینڈ کین ناٹ فرمنٹ دیئر، لیڈی بریکنل کہتی ہے کہ وہ اور اس کا ہسبینڈ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ ان کی اونلی ڈاٹر ٹو میری ان ٹو اے کلاک روم، کہ ان کی ڈاٹر اینڈولین وہ شادی کرے ایک کلاک روم میں، ریلوے اسٹیشن کے ایسے روم میں جہاں پر کپڑے بدلے جاتے ہیں یا جہاں پر سامان رکھا ہوتا ہے کارگو کا، یا جہاں پر ٹائم ٹیبل لگا ہوتا ہے گاڑیوں کی آمد و رفت کا، کلاک روم کہتے ہیں۔ کلاک روم میں اس کی بیٹی کی شادی ہو، اور فارم این الائنس ود اے پارسل، یا وہ کسی پارسل کے ساتھ اپنا رابطہ بنائے، یعنی کہ تم ایک لاوارث کارٹن ہو، لاوارث ایک ڈبہ ہو جس کے ساتھ میں اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر سکتی۔ جیک ٹیلز الجرنن دیٹ دا لیٹر آلویز ٹاکس نان سینس، جیک وردن کہتا ہے الجرنن سے کہ لیٹر لیٹر کون ہے؟ الجرنن ہے، بعد میں جس کی بات ہو رہی ہے۔ جیک وردن کہتا ہے الجرنن سے کہ بھئی تم ہمیشہ نان سینس اسٹوپڈ باتیں کرتے ہو، اینڈ الجرنن آنسرز دیٹ، اور الجرنن کہتا ہے ایوری ون ٹاکس نان سینس، ہر ایک شخص نان سینس کہتا ہے، اینڈ نتھنگ بٹ نان سینس، اور کچھ بھی نہیں کہتا، بس نان سینس کہتا ہے۔ اب اس بات کا دو باتوں سے تعلق ہے۔ ایک بار مجھے ایک شخص ملا، میں رکشے میں بیٹھا تھا، وہ بھی بیٹھا تھا، تقریباً اس کی 60 ایئرز ایج تھی۔ اس نے مجھے اپنی زندگی کی تمام تر اہم پہلو بتائے، اور اس نے مجھ سے اچھی خاصی گپ شپ کی، فل بدی، اور ساری باتیں بتائی کہ وہ لوگوں کی شادی بھی کراتا ہے۔ اس نے بتایا کہ اس نے زندگی میں ایک آفیسر کی جاب بھی اس نے کی ہے، ہی از اتھارٹیٹو، ایک اتھارٹیٹو وہ شخص بھی ہے۔ اس نے اپنے بچوں کو کس طرح مینیج کیا ہے، اس نے اپنی 2 بیٹیوں کی شادی کیسے کی ہے، اور اس نے بتایا ہے کہ وہ کتنا سنجیدہ اور کتنا اچھا شخص ہے۔ اور اس نے ایٹ دا اینڈ مجھے کہا کہ پھر کدی جدو چبلا مارن دل کر جاوے، اس نے اینڈ پر کہا تو پھر کدی چبلا مارن دل کر جاوے تو ایسی بادشاہ اسٹیٹ پر چلے جاتے ہیں، وہاں جا کر چبلا مار آتے ہیں۔ یعنی کہ اس نے یہ بتایا کہ انسان کی یہ بھی ایک حص ہے کہ وہ چبلیاں مارتا ہے۔ آپ چاہے آئینے کے سامنے ٹھہر کر چبلی مار لیں، روم کو بند کر کے چبلی مار لیں، ٹی وی آن کر کے ڈانس کر کے ٹھمکا لگا کے چبلی مار لیں، شکلیں مختلف بچوں کی طرح بنا کے چبلی مار لیں، کسی پرانے یار سے مل کر اس کو کندھے پر سر پر مکہ مار کے یا اس کو گردن سے پکڑ کر کچھ چبلی مار لیں، یہ بھی انسان کی ایک ایسی حص ہے جو موجود ہے اس کے اندر، نان سینس انسان کے اندر موجود ہوتا ہے۔ جس طرح کہ رونے کو دل کرتا ہے، یہ انسان کے اندر ضروری موجود ہے، اسی طرح چبلی مارنا بھی انسان کے اندر موجود ہے، نان سینس بھی انسان کے اندر موجود ہے۔ تو کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے جو نان سینس نہ کہتا ہو، نہ کرتا ہو۔ تو یہ ایک کلیم اس نے کیا ہے۔ دوسرا کلیم اسی بات سے، دوسری بات کا تعلق یہ ہے، اس بات سے دوسرا تعلق یہ ہے ویٹنگ فار گاڈو ڈرامہ لکھا گیا ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ تمام دنیا کے انسان کچھ بھی نہیں کرتے، دے آر ڈوئنگ نان سینس۔ اگر آپ کا سنجیدہ پرپز نہیں ہے تو آپ نان سینس کرتے ہیں۔ کیا ہے آپ کا پرپز؟ جو یو آر لسنرس، آپ سن رہے ہیں، تو آپ کا پرپز زندگی کا کیا ہے؟ ایم اے کر لینا، لوگوں کو سویلائز کرنا، جاب گین کرنا، بچے پالنا، مر جانا۔ دیٹ از ناٹ اے پرپز یار، یہ پرپز نہیں ہے، یہ نان سینس ہے۔ پرپز کیا ہوتا ہے؟ پرپز از ٹیلیمر، ایک سائنٹسٹ کام کر رہا ہے ٹیلیمر پر،
وہ کہتا ہے میں ٹیلیمر پر کام کر رہا ہوں. ٹیلیمر انسان کے اندر سیل ہے, سیل میں نیوکلس ہے, نیوکلس کے اندر کروموسومز ہے, کروموسومز میں جینز ہیں, جینز کے اندر ٹیلیمر ہوتا ہے. ٹیلیمر وہ کہتا ہے وہ چیز ہے جس کی وجہ سے سیل دوبارہ ریپروڈیوس ہوتا ہے, ایمینڈ ہوتا ہے. اگر میں ٹیلیمر کو زیادہ ایکٹیو کر لوں, مضبوط کر لوں, تو انسان کے سیل زیادہ مضبوط رہیں گے. انسان کے سیل اگر زیادہ مضبوط رہیں گے تو انسان کی زندگی 2030 کے اندر, اس کا دعویٰ ہے, اس نے پوری دنیا میں دعویٰ کر رکھا ہے کہ 2030 کے اندر وہ لانچ کر دے گا, اس میڈیسن کو تجربہ کر رہا ہے, انسان کی زندگی وہ 250 سال کر دے گا. یس, دیٹ کین بی اے پرپز. یہ پرپز ہو سکتا ہے اگر لوگ جنگلوں میں نکل جائیں, اگر لوگ باہر دور دراز نکل جائیں اور انسان کو جوان رکھنے اور انسان کو دیر پر رکھنے کی کوشش کی جائے, تو دیٹ کین بی پرپز. دیٹ از بیٹر ایز کمپیئر ٹو دیٹ ڈاکٹر جو کہ MBBS کر کے بیٹھا ہوتا ہے اور کیا کر رہا ہوتا ہے, نبض چیک کر رہا ہوتا ہے, سر درد کا علاج کر رہا ہوتا ہے, اور اس کی زندگی کا یہی پرپز ہوتا ہے اور انتہائی جاہلانہ پرپز ہے. تو یہ پرپز نہیں ہے. تو ہر شخص نان سینس کہتا ہے, ہر شخص نان سینس کر رہا ہے. دو باتوں کے ذریعے میں نے نان سینس کو ڈسکرائب کیا, جو کہ الجنن نے کہا کہ ہر شخص نان سینس کر رہا ہے, اینڈ ہی از ڈوئنگ نتھنگ بٹ نان سینس. سسلی سیز میموری ریکارڈز دا تھنگز دیٹ ہیو نیور ہیپنڈ. میموری کے اندر وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کبھی نہیں ہوتی وقوع پذیر. ہم کہتے ہیں آئے کاش کہ وہ ہو جاتا, وہ ہو جاتا, تو وہ چیزیں ہمارے ذہن میں ہوتی ہیں could not possibly have happened, یا وہ چیزیں جو ممکنہ طور پر نہیں ہوئی, ممکن تھی ہونا لیکن ہو نہیں پائی, تو وہ ہماری میموری میں رہ جاتی ہیں کہ اگر کاش یہ ہو جاتا تو پھر تو کمال ہو جاتا. وہ ہماری میموری کا حصہ رہتی ہیں. میموری بس یہ ہے, میموری ریکارڈ یہ ہے کہ جو چیزیں نہیں ہو پاتی ہم ان کو بڑا یاد کرتے ہیں. سسلی ایکسپوزز وٹ. اور ویسے ہم عام تاثر کیا ہے کہ میموری میں وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہیپن ہو جاتی ہیں. میموری میں وہ چیزیں نہیں ہوتی جو ہیپن ہو جاتی ہیں, میموری میں وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہیپن نہیں ہو پاتی. تو یہ ایک وٹ ہے, مذاق ہے. سسلی ایکسپوزز وٹ. سسلی نے وٹ کو اس انداز میں کہا, I don't like novels that end happily. سسلی کہتی ہے میں ایسے ناول پسند نہیں کرتی جو کہ خوشی خوشی اختتام پذیر ہوں, جن کا اینڈ خوشی والا ہو. They depress anybody so much. خوشی والا اختتام جس ناول کا ہوتا ہے اس سے ریڈر بڑا مایوس ہوتا ہے کہ اوئے ہوئے کچھ بھی نہیں ہوا. تیرے نام مووی کا اگر اینڈ یہ ہوتا کہ وہ آخر میں آ کر دونوں مل جاتے تو یہ ایک اور چیزیں ہوتی, تو لوگ اس سے کیا اتنے متاثر نہ ہوتے جتنے کہ وہ اس چیز سے انتھرالڈ ہو گئے ہیں, ایکسائٹڈ ہو گئے ہیں کہ وہ آیا اور وہاں چلا گیا ہے, وہ ٹریجڈی ہوئی ہے. تو جس کی ٹریجک اینڈ ہوتے ہیں تو اس سے لوگ زیادہ توقع بھی انسان یہی کر رہا ہوتا ہے کہ ٹریجک اینڈ ہو, لیکن یہ ٹریجک اینڈ نہ ہونا انسان کو بڑا ڈپریس کرتا ہے, بڑا مایوس کرتا ہے. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ٹریجک اینڈ ہونے سے انسان مایوس ہو جائے, لیکن ٹریجک اینڈ ہونے سے انسان مایوس نہیں ہوتا بلکہ زیادہ انتھرالڈ اور ایکسائٹڈ ہو جاتا ہے. اوئے ہوئے 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 اوئے بڑا اختتام کیا, بڑا اینڈ کیا, یار ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, اچھا یہ تو بڑا برا ہوا. مس پرزم کہتی ہے بائی پرسسٹنٹلی ریمیننگ سنگل, مسلسل سنگل رہنے سے, پرماننٹ پبلک ٹیمپٹیشن, مسلسل سنگولر رہنے سے, اکیلا رہنے سے, بیچلر رہنے سے پوری پبلک اس کے پیچھے لگی رہتی ہے. پبلک ٹیمپٹیشن, لوگ اسے بھٹکاتے رہتے ہیں کہ جی بھٹک جاؤ اور سیدھے راستے پر آؤ, یہاں اس راستے سے ہٹ جاؤ. اصل میں تو لوگ یہ توقع کرتے ہیں کہ سنگل جو آدمی اس کو صحیح راہ راست پر لائیں, اس کی شادی کرائیں. تو راہ راست پر وہ سنگل رہنے سے لوگ اسے صحیح راستے سے بھٹکا کر برے راستے پر لے آتے ہیں, شادی والے راستے پر لے آتے ہیں. ویسے میں حیران ہوتا ہوں, شادی کے بعد یہ احساس ہوتا ہوگا کہ میں نے تو ابھی نہیں کی, پتہ نہیں کیسی فیلنگز ہوتی ہوں گی. یا تو انسان سمجھتا ہوگا کہ میں تو پھنس گیا ہوں بڑا برا, یا انسان, میرا نہیں خیال کہ انسان بہت زیادہ خوش رہتا ہوگا, میں پھنس ہی جاتا ہے. تو راہ راست پر وہی ہیں جو پھر شادی نہیں کرتے ہیں. میرے دادا نے 40 سال کی عمر میں شادی کی تھی اور 18 بچے تھے اس کے, تو سارے کے سارے بیٹے تھے, 18 بیٹے تھے اس کے. میں بھی 40 سال کی عمر میں کر لوں گا,
لیکن 18 بیٹے پیدا نہیں کروں گا. ہاں اگر میں 90 سال کی عمر میں کروں تو پھر 18 کر لوں گا، کیونکہ 90 سال کی عمر میں کروں گا، اگر طبی زندگی 100 سال ہے جیسے یوگیوں کی ہوتی ہے، ویسے تو زندگی کا پتہ نہیں ہے، تو 90 سال کی عمر میں کر کے پھر بے شک 10 بچے پیدا کر کے چلا جاؤں، پھر بچے جانے اور ان کا کام. دیٹ از آلسو وٹ، یہ بھی وٹ ہے. ڈاکٹر چیزیبل claims that his sermon is mono in the wilderness. چیزیبل کہتا ہے کہ اس کے سرمن جو ہیں وائلڈرنیس کے اندر، جہاں پر بدحالی ہو، جہاں پر مسائل ہوں، اس کے اندر سمجھو کہ تحفہ ہیں، آسمانی تحفہ ہیں. can be adapted to almost any event blissful or distressing. اور کہتا ہے کہ میرے سرمن، میرے جو خطاب ہیں، مذہبی خطاب ہیں، یہ ہر جگہ پر فٹ ہیں، چاہے کوئی خوشی کا موقع ہو، چاہے کوئی ڈسٹریسنگ، چاہے کوئی مایوسی کا موقع ہو. He has delivered this sermon at harvest celebrations. اور وہ اپنے سرمن کو ڈیلیور کر دیتا ہے چاہے ہارویسٹ سیلیبریشن، چاہے بہت ہی اعلیٰ قسم کی مفید ترین فائدوں والی کوئی سیلیبریشن، کوئی تقریب ہو رہی ہو، اس میں بھی وہ اپنا سرمن وہیں جاڑ دیتا ہے. کرسچننگز، بچوں کو کرسچن کر کے ان کا نام رکھ رہا ہو تو اس وقت بھی اپنا وہیں سرمن دیتا ہے. کنفرمیشنز، کس چیز کی کنفرمیشن کر رہا ہو، اوتھ لے رہا ہو، قسم لے رہا ہو، کنفیشن کرا رہا ہو، اعتراف کرا رہا ہو، تو پھر بھی وہیں سرمن دیتا ہے. آن ڈیز آف ہیوملیشنز، اور جب ایسے دنوں، بےعزتی کے دن ہوں کسی کے، پھر بھی وہ وہیں سرمن جھاڑ دیتا ہے. اینڈ فیسٹیول ڈیز، اور کوئی فیسٹیول، کوئی محفل ہو، کوئی جلسہ جلوس ہو، تو اس میں بھی وہیں سرمن دے دیتا ہے. وہ کہتا ہے اس کے سرمن ہر جگہ پر فٹ ہیں، دونوں طرح سے. مانا ان دا وائلڈرنیس ہیں. مانا کہتے ہیں وہ خوراک جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر آسمان سے اترتی تھی، تحفہ، آسمانی تحفہ. او لیڈی بریکنل says that hesitation is a signal of mental decay in the youth. جوانی میں اگر کوئی ہیزیٹیشن کرتا ہے، ہیزیٹیشن دکھاتا ہے، تو سمجھو کہ اس کا دماغ جو ہے وہ گلان سڑان کا شکار ہے، وہ اس کا ذہن جو ہے وہ یکسوئی کا حامل نہیں ہے. جوانی میں ہیزیٹیشن نہیں ہونی چاہیے، جیسا کہ جیک وردنگ ہیزیٹیٹ ہو رہا تھا جب وہ پرپوز کر رہا تھا اینڈولین کو. اینڈ آف فزیکل ویکنیس ان دا اولڈ ایج. اگر اولڈ ایج کے اندر ذہن پرپلیکس ہے، اولڈ ایج کے اندر آپ ہیزیٹیٹ ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ویکنیس کا شکار ہیں، کمزوری ہے. پھی لیڈی بریکنل تھنک دیٹ 35 از این اٹریکٹیو ایج فار ویڈنگ. یہ تو میرے دل کی بات کی ہے. تو لیڈی بریکنل کہتی ہے کہ 35 سال 35 ایئرز کا اگر آدمی ہو تو یہ شادی کرنے کے لیے اٹریکٹیو ایج ہے. اور آئی ٹرولی ٹیل یو، ایک صحت مند شخص، ایک باقاعدہ شخص 40 سال کی عمر میں شادی کرے. 40 سال تک وہ اپنی لائف کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر سکتا ہے. 40 سال تک وہ من کی مرضی کر سکتا ہے. وہ 20 پروفیشن اڈاپٹ کر کے 20 پروفیشن چھوڑ سکتا ہے میری طرح. وہ 20 جابس کر کے 20 جابس چھوڑ سکتا ہے میری طرح وداؤٹ اینی فیئر. وہ بزنس میں بڑے سے بڑا لاس کر سکتا ہے، برداشت کر سکتا ہے میری طرح. وہ دنیا کے مختلف کنٹریز کا وزٹ کر سکتا ہے اور رسک لے سکتا ہے. وہ اپنے فیملی ممبرز کو سپورٹ کر سکتا ہے. وہ اپنے لیے وہ پراپرٹی کو بنا سکتا ہے. وہ ایسے سورسز بنا سکتا ہے جس سے پرماننٹ اسے انکم آتی رہے، اور اتنی انکم آتی رہے کہ وہ کام نہ بھی کرے تو انکم پھر بھی جنریٹ ہوتی جائے. 40 سال تک وہ یہ ساری چیزیں مینج کر سکتا ہے. اور 40 سال تک وہ فٹ بال کھیل سکتا ہے، وہ کرکٹ کھیل سکتا ہے، وہ یوگا سیکھ سکتا ہے، وہ ہر گیم میں حصہ لے سکتا ہے. صحت کے بارے میں بہت زیادہ معلومات گین کر سکتا ہے. وہ جتنا مرضی چاہے، جتنا مرضی ٹائم دے، وہ اسٹڈی کر سکتا ہے اور پوری دنیا کے علوم حاصل کر سکتا ہے. وہ اپنے سوشل سیٹ اپ کو مضبوط کر سکتا ہے، جتنا مرضی چاہے اپنا سوشل سیٹ اپ بنا سکتا ہے. وہ اس کے پاس ٹائم ہوتا ہے.
وہ اپنے آپ کو جتنا مرضی چاہے فیم گین کر سکتا ہے. بے شمار فوائد ہیں 40 سال تک بیچلر رہنے کے. ہاں، سیکسول فیلنگس وہ آپ کو تنگ کرتی ہیں 40 سال تک، تو اس کا کیور، اس کا علاج، اس کا مداوع یوگا ایکسرسائز. جب آپ یوگا ایکسرسائز کرتے ہیں تو اس میں آپ سیکسولی ڈم ہو جاتے ہیں، ڈم، گنگے بہرے ہو جاتے ہیں. نو فیلنگز آف سیکس آر اوور دیئر. لوگ آپ کو مشکوک سمجھیں گے، لوگ آپ کو کہیں گے پتہ نہیں اس نے کیا کرتا ہے، یہ کیسے جیتا ہے، اس نے کتنی زیادہ کھیل رکھی ہوئی ہوں گی، گرل فرینڈ رکھی ہوئی ہوں گی. تو ویسے تو آج گرل فرینڈ رکھنا کوئی اتنا بڑا معمہ ہی نہیں ہے. آج کل تو بیویاں بھی مطلب ہے اس بات پر مطمئن بیٹھی ہوئی ہیں گھروں کے اندر، کوئی بات نہیں جی رکھتا ہے تو مجھے تو خرچہ پانی پورا دیتا ہے، میرے گھر کو سنبھال رہا ہے. ویسے تو مرد کے اندر جرات ہی نہیں رہتی. خیر، گرل فرینڈ رکھنا اب معیوب نہیں ہے. اب والدین بھی اس چیز کو کوئی فیل نہیں کرتے کہ لڑکوں نے اگر لڑکیاں رکھی ہوئی ہیں، سارا دن چیٹ کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں. والدہ کا دروازہ کھولتا ہے، دیکھتا ہے بیٹا فون پر لگا ہوا ہے، وہ باتیں کر رہا ہے موبائل پر، تو کس سے باتیں کر رہا ہے؟ اسے آئیڈیا ہے، وہ آنکھ بند کر کے وہ کہتا ہے یار انسان بنو یار، کیا سو جاؤ آرام سے، بس اتنی بات کہتا ہے. تو ویسے تو گرل فرینڈ رکھنا یہ آج کل معیوب نہیں رہا، لیکن میں نے آپ کو ایک کیور بتا دیا ہے کہ آپ کوئی سالڈ ایکٹیویٹی کریں. اگر آپ 40 سال تک بیچلر رہتے ہیں اور اپنے آپ کو محفوظ بھی رکھنا چاہتے ہیں، مضبوط بھی رکھنا چاہتے ہیں، اپنی طاقت بحال رکھنا چاہتے ہیں، صحت مند رہنا چاہتے ہیں، تو آپ گیمز میں حصہ لیں. یوگا ایکسرسائز آپ کو سیکسول سینسٹیوٹی کو ختم کر دیتی ہے. اور دوسری بات، آپ فٹ بال کھیلیں یا اس طرح کے گیمز میں حصہ لیں. چلو 40 سال کے بعد جب آپ شادی کرتے ہیں، آپ فنانشلی اسٹرانگ ہوتے ہیں، سوشل سیٹ اپ آپ کا مضبوط ہوتا ہے، دنیا آپ نے دیکھی ہوئی ہوتی ہے، نالج سے آپ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر آپ 2 بچے پیدا کرتے ہیں اور آپ بور بھی ہو چکے ہوتے ہیں اپنی اس ساری لفنڈری والی لائف سے، اس بار بار پروفیشن تبدیل کرنے والی لائف سے. جب آپ بور بھی ہو جاتے ہیں تو پھر بچے اچھے لگتے ہیں، شادی بھی اچھی لگتی ہے، گھر ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے، سکون کی زندگی شروع ہوتی ہے، اور اس وقت آپ کو پیس چاہیے ہوتا ہے، سکون چاہیے ہوتا ہے. تو اکارڈنگ ٹو دس ڈے، آج کے دن کے مطابق میرا سرمن یہی ہے، میرا خطاب یہی ہے کہ 40 سال کی عمر میں شادی کرنی چاہیے، 2 بچے پیدا کریں، ان کو پالیں، بڑا کریں، اور صحت مند اور اچھی زندگی جئیں، گھر کی زندگی جئیں. لیکن 40 سال تک فنانشلی اتنے اسٹرانگ ہو جائیں کہ کام نہ بھی کریں تو پھر بھی گھر کا خرچہ پانی، بچوں کے اخراجات پورے ہو جائیں. یہ 40 سال تک اپنا ٹارگٹ بنائیں. صرف لفنڈری نہیں کرنی، پیسہ بھی کمانا ہے، دیٹ از ٹروتھ. اور اسپریچولیزم بھی گین کرنی ہے. اسپریچولی رچ ہونا ہے، پھر آپ اچھے ہو جائیں گے، اچھے باپ ہوں گے، اچھے بھائی ہوں گے، اچھی بہن ہوں گے، اچھی دوست ہوں گی، اچھی والدہ ہوں گی. سو نائس آف یو. اس ساری بات سننے کے لیے ابھی ایک پوائنٹ میرے خیال میں باقی ہے. 5th پوائنٹ ہم نے بنایا ہے، دس کامک اینڈ وٹی پلے از آ فارس. یہ کامک، مزاحیہ اور وٹ سے بھرا ہوا پلے جو ہے یہ فارس ہے. یہ ریفائنڈ کامیڈی ہے، بہت کمال، بہت عمدہ کامیڈی ہے، بٹ کیرنگ گریٹ ویٹ. لیکن اس کے اندر گریٹ ویٹ ہے، بہت زیادہ اس کے اندر وزن موجود ہے، بہت سارا اس کے اندر باتیں موجود ہیں، کام کی باتیں موجود ہیں اس پلے کے اندر. اس پلے کا سارا مزہ ٹیکسٹ کے اندر ہے، اور ٹیکسٹ بھی لیئرلی موڈ کے اندر پڑھنے کا اس کا مزہ ہے. بڑے خوشگوار موڈ میں اس کو پڑھنے کا مزہ ہے. آپ 2 طرح سے خوشگوار اور خوش رہ سکتے ہیں. ایک تو اپنے ارد گرد ایسی سچویشنز پیدا کریں اور ایسے دوست پیدا کریں اور ایسے تعلق پیدا کریں جو ہنستے مسکراتے اور باتیں ایسی دلچسپ کرتے ہوں جس سے آپ خوش رہیں گے. دوسرے طریقے سے آپ خوشی یوں گین کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے اندر مقصد بنا لیں کہ آپ نے خوش رہنا ہے بغیر وجہ کے. آئینے کے سامنے ہنسیں، کہکے لگائیں بڑے بڑے، پروگرام تلاش کریں جس پر آپ کو ہنسی بھی نہ ہو تو آپ اس پر بھی کہکے لگائیں تنہائی میں. صبح صبح اٹھ کر آپ 5 سے 10 منٹ اگر زور زور سے کہکے لگا لیں تو سارا دن آپ خوش رہیں گے، سارا دن آپ خوش رہیں گے، سارا دن آپ ہنستے رہیں گے. ایک ہے بغیر وجہ کے خوش رہنا، ایک ہے اپنے ارد گرد ایسا ماحول پیدا کر کے رکھنا جو آپ کو خوشی دیتا رہے. باقی اگر یہ آپ سوچتے ہیں جی خوشی آئے گی تو خوش ہوں گے، خوشی نہیں آتی، پھر
جا اپنی حسرتوں پہ آنسو بہا کے سو جا جا. So nice of you. Take well care of yourself. Thank you for being here. Bye bye.